ہاں بولو بولو، آپ بولو سیدھا بولو، پھر ٹائم نکل جائے گا، چھپا کے مت رکھا کرو سوالوں کو۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور خاص طور پر کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کافروں سے یا ان مشرکین سے کہیے کہ ان کا موقف اگر سچا ہے تو یہ کوئی دلیل لائے، قرآن لائے۔ تو دلیل کیا چیز ہو، اور خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے؟ وہ ایک دلیل کی جہاں تشریح ہے، خالی دلیل کے نہیں ہے، وہاں دلیل یہ ہے کہ ایسی ایک صورت بنا کے لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ، کہ ایسی صورت لاؤ، یعنی کہ ایسا کلام لاؤ۔ وہاں بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس وقت زور تھا حکمت کا، حکیمانہ۔ اچھا یہ سارے پرانے بزرگوں کا بڑا پیغمبروں کا تو یہ قصہ آپ کو ملے گا کہ حود علیہ السلام کب آئے، داؤد علیہ السلام کب آئے، کون سے زمانہ کس زمانے کے ساتھ کیا آیا۔ جس چیز کی وہاں فراوانی ہو اس چیز میں ایک وافر فراوانی والا مالک بھیجا جاتا ہے۔ حکمت کا زمانہ تھا، عروج پر تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور کوڑے زیادہ ہو گئے، حکیم فیل ہو گئے، تو پھر حکمت الہی کام کر گئی، یعنی کہ جب دوائی فیل ہو جائے تو وہاں پر بدلے میں دست شفا نازل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ آج سمجھ رہے ہیں، یہ ایک دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے کہ لاجواب کر کے کہ وہ چیز جو تم کر نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اب یہ عرب کا زمانہ تھا فصاحت کا، بلاغت کا، اور باقاعدہ کلام کے مالک لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر مطلب 3 آیتیں کی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، وہاں پر لگا دیا نقابہ میں۔ اب بتاؤ یہ کلام ہے الہی، تم کسی کی وجال ہے ایسا کلام لکھو، اور پھر لکھا دیجیے لکھنے والے ما ھذا قول البشر، یہ کسی اب بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی فصاحتوں کے اندر یہ جواب دیا کہ یہ تمہاری فصاحت جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ الہی کلام ہے، آپ مجنون نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ بلاغت اور الہی ہے۔ تو جہاں کے لاجواب کیا، یہ ہوتی ہے مطلب تفصیل، جسے کہتے ہیں مطلب لاؤ جواب میں۔ آپ کو بات سمجھائی؟ ہاں ہاں ہاں، ان کا کچھ اور موقف بھی تھا جس کے لیے اور کیا موقف تھا؟ جو غیر اللہ کو پوجتے تھے، یا تو پوجنے والی اور چیز ہے، کلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کلام الہی نہیں، یہ خود لکھتے ہیں، یہ بتایا، اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ اس کی ہم خود حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کا ثبوت آپ کو آج تک آ رہا ہے کہ چھاپنے والے نہ بھی ہوں تو کتاب کی حفاظت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا الجھن ہے؟ یہ بالکل درست آپ نے فرمایا، جو میں صرف یہ کر رہا تھا، ایک آیت میں پوری طرح نہیں ہوتی۔ اب بولو کچھ اس کی کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہاں، اگر آپ تم لوگ سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ابھی دلیل لاؤ۔ یہ تو صورت کا مسئلہ جو ہے نا، ہاں ذات الہی کا مسئلہ، وہ تو میری سمجھ میں آ گیا۔ ویسی مثال توحید کے لیے ہے، توحید کے مذہب ہاں اچھا، تو اور کوئی جو ان کا دلیل مثال کے طور پر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پاک نے نبی کریم کے ذریعے سے یہ کیا دلیل بدے وجہ کی؟ ہاں دلیل کیا کیوں مانگی گئی؟ دلیل کیسی قاطع چیز ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے دلیل قاطع کیسے ہوتی ہے؟ یعنی دلیل سے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہونی کیا چاہیے؟ دلیل چینج کیسے کر دیتی ہے ماحول کو، اور ایکسیپٹیبل کس طرح ہو جاتی ہے؟ ایکسیپٹیبل کیسے ہو جاتی ہے؟ اور دلیل ہوتی ہے، لفظ یہ ہے جس دلیل آپ کہہ رہے ہو، ایک تو تمثیل کے معنی میں استعمال ہوتی دلیل۔ اچھا مولانا روم نے کہانیاں لکھی ہے نا کہ یہ آگے جو نتیجہ ہے نا وہ دلیل ہوتا ہے، جس سے ذہن جو ہے یہ قبول کرنے لگ جائے اور اس بات کو جسے دل مانتا ہے اور ذہن نہیں مانتا۔ یہ ہم عام طور پر ہماری زندگی چلتے ہیں کہ دل مانتا ہے ذہن وہاں نہیں مانتا، ذہن الجھ جاتا ہے۔ ذہن کے الجھاؤ کو دور کرنے والی چیز کا نام ہے دلیل۔ وہ مثال ہو سکتی ہے، تمثیل ہو سکتی ہے، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک واقعہ ہو سکتا ہے، ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ آپ بات میں اسے دلیل بولتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جب ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت مکہ، اس زمانے میں ایک کھوجی تھا بڑا پرفیکٹ قسم کا،
اس کے بارے میں یہ کھوجی جانتے ہو؟ ہاں کھوجی ہوتا ہے وہ کھوج نکالنے والا. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی جگہ سے ایک پرندہ اڑ جائے نا تو وہ خوشبو سے راستہ بتا سکتا ہے کہ پرندہ جہاں سے اڑا. یہ ہے اس کی پرفیکشن تھی. آپ بات سمجھ رہے؟ اچھا جب مطلب آپ تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے غار میں چھپ گئے, وہ اسی کھوجی کو ساتھ لے کے تہران بتاؤ کہ کہاں. اور وہ جو کہ جانتا تھا چڑیا کو بھی مطلب جانتا تھا, راز بھی جانتا تھا, انہیں پوری پرفیکشن کے ساتھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے بدلے غار تک لے آیا کہ جہاں آپ کو ہونا چاہیے. اب دلیل کی آگے مقام پیدا ہو گیا. عقل انسان کی اب بیفل ہو جاتی ہے. آگے مکڑی کا جالا ہے اور فاختہ کے انڈے ہیں. اب عقل مند جو ہے نا وہ سارے پاگل ہو گئے. یہ ہے برہان قاطع کہ توڑنے والی کاٹنے والی تلوار. انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ ابھی تو تشریف لائے ہیں, آج کل کا واقعہ ہے اور ہم پیچھے سے تیزی سے سوار ہو کے آ رہے ہیں. یہ پرانے انڈے ہیں اور یہ پرانا جالا مکڑی کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر حکم ہو رہا ہے گھبراؤنا ان اللہ مان سب ہمارے ساتھ ہے, گھبرانے والی کوئی بات نہیں. وہ سارے کے سارے وہ کہتا رہ گیا. وہ بڑا جو کھوجی تھا کہتا رہ گیا میں ہواؤں کی خوشبو جاننے والا ہوں, میں پرندوں کی پروازیں جاننے والا ہوں, تم نے مجھے برباد کر دیا. میں انہوں نے کہا پاگل ہے, تیرا دماغ خراب ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کمزور ترین جو ہے واقعہ دلیل, یہ ہم نے بڑی کمی دلیل پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے دلیل کہ کمزور چیز ہے مکڑی کا جالا. رسول الامیر جہاں پر کہتے ہیں وہاں پر یہ بیت العنکبوت سب سے نازک, یعنی کہ دنیا میں سب سے کوئی نازک چیز ہے کہ مکڑی کا گھر ہے یہ جالا. اور کمزور ترین چیز سے کمی ترین دلیل پیدا کر لی کہ ٹوٹل اسلام موجود ہے اور ٹوٹل دشمن باہر ہے. اور واقعہ اس درمیان میں کیا آگے آڑے مکڑی کا جالا, دلیل آ گئی. اب آپ سمجھ رہے ہیں. پھر ایک اور آگے جب جاتے ہیں مدینہ شریف تو وہاں پر ایک سازش ہے یہودی نے بنائی ہوئی کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہرو جی. اس کا ارادہ تھا کہ چلو مطلب یہ واقعی آگے پیچھے کر دیا جائے. تو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ نے کہا یہ فیصلہ تو آسانی بات ہو جائے گا, اس سے ہم نہیں کرتے, جدھر اونٹنی بیٹھ کے ادھر چل جائیں گے تاکہ ناراضگی نہ ہو استعمال کرنے والوں میں. یہ بھی نہ ہو کہ کسی کو پریفر کیا کسی کو ریجیکٹ کیا. اب اتنا بڑا فیصلہ اونٹنی پہ چھوڑ دیا, اب پھر وہ اونٹنی اپنے مقام پہ جائے گی. تو پھر مطلب یہ واقعہ جانے شروع ہے. یہ ہے دلیل قاطع. اب دلیل کس بات کی آئی؟ اونٹنی کی. کہ اونٹنی کے اندر شعور کیسے آ گیا؟ عقل مند لوگ پاگل ہو گئے, سازش بنانے والے گھر جا کے پاگل ہو گئے, ہزار بار پاگل ہو گئے. وہ ہمارا اتنا بڑا دماغ اور اسی اونٹنی نے ہمیں پاگل کر دیا, یعنی کہ جانور پاگل کر دیا اس کو. یہ ہے دلیل, یہ ہے الہی دلیل ہوتی ہیں, ان کو بولتے دلیل. اب یہ انسانی دلیل کہاں پہنچ سکتی ہے؟ یہاں پر انسانی دلیل ایسے نہیں ہے. انسانی دلیل کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے, ان کے ساتھ فرشتے ہوتے, یہ تو مزار جاتے ہیں, مزار جانے کا مطلب ہے یہ تو عام انسان کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح یہ دلیل تمہاری کوئی بیکار ہے. اگر ان کے ساتھ فرشتے ہوتے تب بھی یہ انسانوں کی طرح ہوتے اور تم پھر بھی نہ پہچان سکتے. ان کا اور دلیل لاؤ. اگر ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر معجزہ بھی تم دیکھ لو گے نا کافر کافر ہی رہے گا, اور مومن کو فرق نہیں پڑتا. مومن معجزہ مانگتا نہیں ہے اور کافر معجزہ مانتا نہیں ہے. تو بات کیا ہوئی؟ معجزہ ہمارا معجزہ ہے. کوئی کافر جو ہے معجزے کے بعد مسلمان نہیں ہوا, اور کوئی مومن ایسا نہیں جس سے معجزہ مانگا ہو. تو یہ ہے کافر کافر ہی رہتا ہے. تو دلیل کی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دلیل وہ ہے جو ذہن کو لاجواب کر دے. دلیل کسے کہتے ہیں؟ ذہن کو لاجواب کر دے. ہاں, وہ اس درمیان دلیل چاہیے کہ دل مانتا ہے ذہن نہیں مانتا. کہتا ہے چیز اچھی لگتی ہے, یہ کیسے نقصان دہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اچھی چیز ہے. مٹھائی کیسے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ مٹھائی ہو تو نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گرو نے کہا چلے تھے بھائی نقصان دہ چاہے ہوتی ہے. کہتے اللہ جی گرو آپ کیسی بات ہے, میٹھی چیز نقصان کیسے کرے گی؟ تجربہ کر لو. کہانی سنا رہا ہوں, بن گئی. کیا تھی کہانی؟ آپ نے سنی ہے. ایک تھا گرو, ایک تھا چیلا, گزرے ایک بستی سے جہاں تھی مٹھائی پڑی ہوئی, اور وہ مٹھائی کا ریٹ تھا اس زمانے میں ٹکے سے. سنی ہے. ایک تھا گرو, ایک تھا چیلا, گزرے ایک بستی سے جہاں تھی مٹھائی پڑی ہوئی,
اور وہ مٹھائی کا ریٹ تھا اس زمانے میں ٹکے سیر، اور وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راجا کا زمانہ تھا، تو ہر چیز ٹکے سیر اس کو ملتی ہوتی۔ کہا گرو جو تھا اس نے کہا خبردار یہاں سے خریدنا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا گرو آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو جلیبیاں کھانے کی چیزیں ہیں اور ہر چیز اتنی سستی مل رہی ہے، یہ کیسے ہوتا چھوڑ جائیں؟ انہوں نے کہا نا یہ نہیں ہے، دلیل نہیں مانتا، اور دل اس کا کہتا ہے گرو ٹھیک کہہ رہا ہے، دماغ نہیں مانتا، ڈیرے پر ہوں گا۔ وہ جناب کھانے لگے، ہر چیز سستی، کھا کے وہ موٹا مرید جو ہے چیلا، وہ اندھیر نگری چوپٹ راجا کا علاقہ ہے، وہاں کوئی قتل ہو گیا، راجا صاحب حکم دیا کہ اس کو پھانسی لگا دو۔ وہ بندہ بن گیا ذرا زیادہ بڑا موٹا چوڑا، وہ بندہ بریک تھا، انہوں نے جا کے رپورٹ کی راجا کو، جناب اس کو تو پورا نہیں آیا بندہ، انہوں نے کہا جس کو پورا آتا ہے اسے لگا دو۔ اندھیر نگری میں یہی ہوتا ہے، وہ جو چیلا موٹا ہو گیا تھا اس کی گردن میں پورا آ گیا، انہوں نے کہا اسے پھانسی لگا دو۔ چیلے کے بعد یاد آئی گرو کی نے کہا پھنس گئے ہم تو لوگ، انہوں نے جا کے تمنا کیا، سوال کیا، یا پکارا جیسے پکارنے کا ہم تھا، اور پھر آ گیا اس کے گرو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا جی آپ کی بات سچی ہوئی۔ کہتا اب سچی جو ہے نا تو نے تجربے کی دلیل سے مانی ہے، اور میں نے جو کہا تھا وہ مشاہدے کی دلیل تھی۔ جو ہوتا ہے بدبخت آدمی یا بیوقوف آدمی وہ تجربے کی دلیل سے گزرتا ہے، دانا آدمی وہ ہے جو بس اشارے کی دلیل سے گزر جائے۔ اب بات سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا آپ کو خدا کے لیے بچاؤ مجھے، بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ جو کچھ میں کہوں تم وہی کہتے جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا کیا؟ کہتا بس جو میں کہتے جاؤں گا تم وہی کہتے رہنا۔ جب اس کو پھانسی لگایا جا رہا تھا تو گرو آگے بڑھ گیا، گرو نے کہا میں پھانسی لگوں گا۔ چیلے نے کہا گرو نے کہا جو میں کہوں گا تم وہی کہنا۔ یہ لگا رہا جی میں پھانسی لگوں گا۔ گرو کہہ رہا میں پھانسی لگوں گا، میں پھانسی لگوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا جھگڑا کیا ہے؟ وہ گرو کہنے کے بعد یہ ہے کہ یہ گھڑی ہے بڑی نجات کی، جو آدمی اب پھانسی لگے گا سیدھا جنت میں جائے گا، یہ خاص وقت بڑا خاص ہے۔ بادشاہ نے کہا میں دیر کیوں کرتے ہو، مجھے بھیجو۔ بستی آزاد کروا دی انہوں نے۔ تو بات یہ دلیلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا اس لیے دلیل جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی دلیل ہوتی کیا ہے۔ دلیل جو ہے بے دلیل کام ہوتے ہیں۔ ایک کا واقعہ عام لکھتے ہیں بزرگ، یہ محمد صاحب نے بھی لکھا اور لوگوں میں لکھا کہ ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ فاختہ، اب یہ دلیل کی بات ہے، فاختہ بیٹھی ہوئی ہے اور اوپر سے اس کو باز نظر آیا، شکاری عقاب، فاختہ نے نیچے دیکھی نظر تو ایک شکاری تیر کمان لے کھڑا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ دلیل کیا، اٹھتی ہوں تو باز پکڑتا ہے، یہاں بیٹھتی ہوں تو وہ نشانہ بناتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ اس کا دلیل فیل ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سے دلیل نکالی۔ ایک شام نے کیا کام کیا، شکاری کو ڈسا، شکاری کے ہاتھ سے تیر نکلا جا کے باز کو لگ گیا، وہ بھی مر گیا، اور وہ وہاں کی وہیں بیٹھی رہی۔ اب اس جگہ پر تو وہاں پر مصرا میاں محمد صاحب نے لکھا کہ مارن والے موئے محمد، قدرت رب دی ہوئی، یہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اب پھر دونوں دشمن مر جاتے ہیں۔ اب یہ دلیل اور ہے، اب بات سمجھ رہے؟ یہاں پر مطلب ایک دفعہ 65 کی جنگ تھی، لاہور حملہ ہو گیا تھا، یاد ہے؟ وہ فوج باٹا پور سے واپس کی انڈیا کی، نہیں کہا بندہ کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی سازش ہی نہ ہو، بندہ تھا ہی کوئی وہاں پر، یہ ضرور کوئی سازش آپ پکڑے جائیں گے، وہ واپس گئے ڈب گئے۔ یہ بھی بات کا دلیل کا کام ہوتا ہے، حیبت تاری جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے، بڑی بڑی دلیل ہے۔ آپ آج سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جو آپ کو لاجواب کر دیں۔ اب دلیل کی کہانیاں بڑی ہیں۔ اس نے پوچھا تھا ایک دفعہ یہ کہاں سے کہانیاں لا بیٹھے آپ، یہ جو غزنوی تھا محمود، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایاز کو بڑی محبت کرتے ہو، کوئی اس کی وجہ تو بتاؤ کیا ہے؟ آپ بھی بڑے درباری ہیں، آپ خواہ مخواہ اس کو پریفر کرتے جا رہے ہو، لاڈا بجایا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ ذرا یہ کچھ اور ہی بات ہے، غور کرو۔ اب دلیل کی بات، ان کا دلیل دو، دلیل یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک مطلب ہیرے کا بنا ہوا کوئی پیالہ سا تھا، اسے سب درباری نے کہا توڑ دو، کسی نے توڑا، جناب نا اتنا مشکل مہنگا یہ وہ، ایاز کی باری ہے، توڑ دو تو توڑ دیے۔ انہیں پوچھا تم نے توڑا کیوں ہے؟ یہ غلطی ہوگی،
وہ کہا دیکھو تم لوگوں نے پیالہ نہیں توڑا لیکن تم لوگوں نے میرا حکم توڑ دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ دلیل اور ہے، یہ حکم بچانے والا ہے، پیالہ بچانے والا نہیں ہے، یہ دلیل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایک دوسری دلیل انہوں نے پوچھی کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے شہر کے باہر، اور اس نے بادشاہ نے بھیجا اپنے وزیر کو جو جالس تھا اسے، اس نے کہا کہ تو جا کے پتہ کر یہ کہاں سے آئے ہیں. اور وہ پتہ کر کے آیا، کہتے یہ دور کے علاقے سے آئے ہیں، یہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں. دوسرے سے پوچھا جا کے پتہ کر یہ کہاں جائے گا. اس نے کہا یہ تو انڈیا جا رہا ہے. گیا پتہ کر رہا ہے، اور یاد گیا کہ تو جا کے پتہ کر اس کا سردار کون ہے. یاد گیا واپس آیا، محمود نے سوال کیے اس کا سردار کون ہے، ان کا یہ فلاں ہے. قافلے میں آدمی کتنے ہیں؟ جتنے بھی اس قافلے کے بارے میں سوالات تھے، اور خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، شادی شدہ کتنے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کیا سامان لے کے جا رہا ہے، کب یہ واپس آئے گا، کتنا سامان بیچے گا، اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں، اسپیشلسٹ کیا ہے، ہیڈ ماسٹر کون ہے، اس کا سیکنڈ کون ہے، ہیڈ ان کمانڈ، یہ ساری باتیں ایک منٹ میں سب کچھ کر رہا ہے. کہتا ہے یہ ہے اس کی دلیل. تم سے پوچھا کہ کہاں سے آیا، تم نے کہاں سے یہ کیا، یہ نہیں پتا کہ بتا کر رہا ساری بات. تو مشاہدہ اس کا اور ہوتا ہے. دلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو تسلی کرا دے، اس کے ذہن کی کوشچن کو تسلی کرا دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے برہان، دلیل کی انتہائی حق شکل، تاکہ اس کے بعد اور کوئی دلیل نہ ہو. آخری دلیل ہوتی ہے نا. آج بولو. دلائل تو فلاسفرز کے پاس بھی بہت ہوتی ہے. ہاں یہ اور ہے، یہ دو قسم کی ہوتی ہے دلیلیں. فلاسفر کی دلیل جو ہے آگے سے دلیل پیدا کرے گی، جواب الجواب پیدا کرے گی، اور درویش کی دلیل جو ہے کہ جواب بند کر دے گی، جواب دعویٰ ہوگا، آگے جواب الجواب نہیں ہوگا، وہ بولے آگے سے لاجواب کر دے. اگر دلیل مقبول بھی ہو پھر بھی نہ ماننے والا نہ مانے تو کیا؟ اس کے لیے اور دلیل ہے. ایک ہوتی ہے آرگومنٹ کہتے ہیں اس کو. ایک نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تو مجھے بیوقوف لگ رہا ہے، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا. یہ دلیل تیری کو نہیں، بیوقوف لگ رہا ہے، تیرا دماغ نہیں کام کر رہا. تو نے کہا بھائی بات یہ ہے جب میرا دماغ کام نہیں کرے گا پھر میرے ہاتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا معاف کرنا میں تیری بات سمجھ گیا. ایک ہوتا ہے فورس آف آرگومنٹ. فورس آف آرگومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دلیل کی طاقت. ایک ہوتا ہے آرگومنٹ آف فورس، وہ ہے وہ طاقت کی دلیل. جو آدمی دلیل کی طاقت نہ مانے اس پر طاقت کی دلیل لگتی ہے. اگر خیال نہیں مانا اسے، گفتگو سے نہیں مانا، تو پھر پیغمبروں کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے آگے ان کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگوں نے دعا کر دی، کچھ نے دعا کر دی، یہ آخری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سب دلیلیں دی ہیں، سب باتیں سمجھائی ہیں، یہ نہیں مانے. پھر ایک چنگھاڑ پیدا ہوگی، زور سے آواز آئی اور بتی غائب ہوگی. ایک طوفان آیا، بتی غائب ہوگی. ایک زلزلہ آیا، بتی غائب ہوگی. دلیلوں کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر ایک آخری دلیل ہوتی ہے، وہ ہے طاقت کی دلیل، اور وہ اللہ کا محفوظ رکھتا ہے اپنے پاس. وہ جب بھی چاہے وہ مشین چل جاتی ہے کہ ساری دلیلیں ہو گئی ہیں، سب ہو گئی ہیں، نہیں مانا نہیں مانا مشین چلا دو، اللہ معافی دے. وہ مشین سے وہ چلتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے اور بہت تیز چلتی ہے. اس لیے اس سے دعا کرنی چاہیے. پہلے بشیر نذیر، پہلے بشارت دینے والا، نیکی کرو، نیک راستے پہ چلو، ادھر ہو جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، رونقیں ہو جائیں گی، میلہ ہو جائے گا. پھر ڈرانے والا، دھمکانے والا، تم نہیں چل رہے ہو، تمہارے اوپر یہ آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. ان کا ایسے مذاق کر رہے ہیں. یہ اٹھنی، کبھی اٹھنی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو آگے پیچھے کر گیا. ان کا پھر یہ ایک اور واقعہ سنو کہ یہ ہے دلیل. وہ پھر سیلاب آ گیا، عذاب آ گیا. یہ سارا قرآن پاک اسی بات سے مطلب پڑا ہوا ہے کہ جب دلیلوں پر لوگوں نے کان نہ دھرے تو پھر آخری دلیل کے طور پر صفحہ ہستی مٹا دیا. اور یہ واقعات ہوتے رہے، بے شمار بستیاں غرق ہو گئی. اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دلیل یہ چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہر شے کی کثرت آپ کے پاس ہے اور ہر چیز میں محتاج آپ ہو. طاقت کے لحاظ سے آپ، قوت کے لحاظ سے آپ طاقتور جوان لوگ ہو، مال کے لحاظ سے تیل آپ کے پاس ہیں، خزانے آپ کے پاس ہیں، سونا آپ کے پاس ہے، سارا سامان آپ کا ہے، اور محتاجی بھی آپ کے پاس ہے. اب یہاں تک آپ کا قافلہ پہنچا ہوا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی رحم فرما دے، کوئی واقعہ ہو جائے
یعنی کہ اب اسلام پر اگر کسی کو شک ہے تو مسلمانوں کو شک ہو گیا. آپ نے اسلام پر آپ کی نگاہ میں شک پیدا ہو گیا. آپ لوگ ہی اپنے آپ میں پریشان ہو, آپ کو یقین نہیں آ رہا. آپ یہ وہ زندگی چاہ رہے ہو مغرب کی گمراہ زندگی. ہر آدمی جو ہے اسی طرح کا زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور دعویٰ اسلام کا ہے. تو آپ یہ کرو کہ کہیں آخری دلیل نہ آ جائے. آخری دلیل جو ہوتی ہے ابتلا کی ہوتی ہے. بچے والدین سے بدزن ہو چکے ہیں, گستاخ ہو چکے ہیں. علم جو ہے, تعلیم جو ہے ساری وہ علم سے معروم ہو گئی ہے. اب تعلیم کے نظام میں علم نہیں رہ گیا اور اطاعت کے نظام میں اطاعت نہیں رہ گئی. تبلیغ کے نظام میں تبلیغ نہیں رہ گئی ہے. مشائخ کرام کے لحاظ میں طریقت میں کمی بیشی آتی رہی ہے. ہر چیز اپنے اصل سے آگے پیچھے ہو گئی ہے. تو دعا یہ کرو کہ واقعہ جو ہے وہ صحیح رہے. مجھے بادشاہ کے اطاعت میں ہے, لوگوں کو بادشاہ پر یقین نہیں ہوتا, سیاسی جماعتوں پر یقین نہیں ہوتا, اپنے آپ پر یقین نہیں رہ گیا. آج کا انسان اپنے آپ سے بیزار ہو گیا, اپنی زندگی پر دلیل نہیں ہے. ہم سفر ہیں لوگ, گھریلو زندگی میں میاں بیوی ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم سفر ہوتے ہیں, ہم خیال نہیں ہوتے. پریشانی پریشانی ہے. تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ آپ اسلام پر یقین کرو اور دوسروں کے اسلام پر بھی یقین رکھو, دلیل پوری ہو جائے گی. ورنہ پھر وہ دلیل اللہ کا کام یہی ہے. اللہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ کون آدمی چلا گیا, کدھر چلا گیا, کدھر سے آ گیا. وہ پھر سارا ہی واقعہ کھینچ لیتا ہے, سب ایسی مٹ جاتی ہے قومیں. بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یاد رکھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ یاد رکھو. بچت کی راہ ایک ہی ہے, باقی آپ کے عمل کی راہ کو نہیں رہ گئی. عمل سے ایسے ہی جیسے ہے کمزور. ہمارا ایمان ہے جی, زندگی اور موت خدا کے قبضے میں ہے. جو بھی ملنا ہے خدا کی طرف سے ملنا ہے, جو کوئی ملنا ہے ہمیں خدا کی طرف سے ملنا ہے. پھر ہم امریکہ روس کے چکر میں کیوں پھرتے ہیں کہ روس کے خدا سے کیوں نہیں مانگتے کہ ہمیں ہماری مدد کرے. کبھی ہم امریکہ کی جوڑی میں جا کرتے ہیں. ہم کون؟ حکومت کی بات دیکھو, حکومت کا عمل کا ہم جواز نہیں دے رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے حکومت کا عمل صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کو چاہیے یہودیوں سے لے کے اسلحہ لے کے ہندوؤں سے لڑنا دونوں جھوٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ میں دریافت کرو آپ حقیقتوں کو, کرنا چاہیے. امریکہ کی طرف مت جاؤ, روس کی طرف مت جاؤ, اپنے آپ میں رہو, اللہ کی طرف جاؤ. اور یہی وجہ ہے. اگر آج آپ اسلحے کے ساتھ لڑائی لڑو گے نا تو پھر اسلحہ جس کے پاس تبدیلی ہے وہی جیتے گا. اسلحہ نہیں ہے مقام, لڑنے کی ضرورت کو نہیں ہے. پہلے آپ ایمان کبھی کرو اور مانو اور سمجھو کسی سے کیا جس نے دنیا پیدا کی ہے وہی اللہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. کیا اس کا دخل ابھی تک ہے؟ کیا وہ کائنات پر قادر ہے؟ پھر جب تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ قادر بھی ہے, اللہ بھی وہی ہے, معبود بھی تمہارا وہی ہے, تو مجھے سے رجوع کرو, خود بخود تمہارے فیصلے ہوتے جائیں گے. مانگی ہوئی تلوار جو ہے یہ کیا کام آئے گی؟ نہیں کام آتی, آئی نہیں کام کبھی کسی کے بھی نہیں. اسلحہ لینا اور لڑائی کرنا اور یہ سب فضول بات ہے. ہمارے حساب میں تو آئی نہیں یہ بات. روس سے مانگو یا امریکہ سے مانگو یا کسی سے مانگو, کیوں مانگو؟ اصلی کیا ضرورت ہے؟ اور اپنے آپ میں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر ایک واقعہ بنتا ہے, بنے گا انشاءاللہ, ضرور بنے گا. فتوحات کی بات نہیں ہے. یہ فتوحات میں نے بتایا تھا, سکندر اعظم جو تھا جا رہا تھا فتوحات کرنے کے لیے, وہ درویش بیٹھا, پہلے درویش نے سمجھا بھائی اس طرح کر, اگر فتوحات کرنی ہے تو اپنی آپ کو فتح کر, یہ دنیا کو فتح کرنے کی خواہش فتح کر لے, نہ جا باہر. تو کہا نہیں میں ضرور فتح کرنے جاؤں گا. تو وہ درویش نے بتایا جب بیٹھے تو کہتے ہیں یہ فتح کیا ہے, یہ پردیس میں اپنی قبر بنانے کے لیے جا رہا ہے, اس پہ وطن کی مٹی رات نہیں آئی ہے. وہ بلا پتہ نہیں کہاں قبر اس کی بنی ہے, شاہ مقدونیہ اور فتوحات اور پتہ کیا دیکھا, الیگزینڈر دا گریٹ اور پورس اور ہاتھی ہے پتہ کیا, یہ قبر عبارت. تو بات نہیں ہوتی ہے, ظاہر نہیں ہوتی بات, بعد میں سمجھ آتی ہے قصہ کیا ہے. یہ امریکہ اور روس کا ایک قصہ ہے. آپ اپنے اسلام میں رہو اور اپنی محبت میں رہو, اور اللہ تعالیٰ بدلے پہ آپ کو اللہ پر ایمان کی کمزوری کی وجہ یہ ہے. وہ ان کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں بادشاہوں کی. اب ہم کمزور اس کا ایمان کیا دیں, اب یہ افراد ہیں, پتہ نہیں افراد کا ایمان کیا ہو. اس لیے فتویٰ ابھی نہیں دیتے ہم کسی کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو کبھی رکھو اور اپنے آپ کو پہچانو اور ملت اسلامیہ کی طرف رجوع کرو, بس.
اب کہاں خامی کہاں پانی کہاں مر رہا ہے یہ بات بھی بتائیں گے کہ غلطی کس کے پاس ہے، کون اس میں غلط ہے، کیوں غلط ہے، وہ بات کی بات. پھر آتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ حقوق ادا کریں. بس مسلمانوں کو اسلام سے نسبت ہونی چاہیے. اور اس میں راز یہ ہے کہ اسلام کو تم نہیں بچاؤ گے، اسلام تمہیں بچائے گا. جو مسلمان اسلام کو بچانے کا فکر کر رہے ہیں کیا بچاتے ہیں؟ اسلام تو اللہ اس کو بچاتا ہے اور تمہیں بھی بچائے گا. تم اپنے آپ کو بچاؤ اور ایمان کو محفوظ کرو. کافروں سے ایڈ دینے والی کوئی بات نہیں ہے. زندگی کو سادہ کر دو، بہت پراگت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر سے قبرستان تک جانا ہے، کتنی ترقی چاہیے بولو؟ اور تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، ترقی کتنی چاہیے؟ یہ ترقی سارا یہ راز ہے، بناوٹی ہے، کوئی ترقی نہیں انسان کرتا. اور پیدائش بالکل ویسے جیسے ہمیشہ تھی، موت ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ تھی. تو ترقی کیا ہوئی؟ اس درمیان میں کیا ہے؟ انسان بدل گیا، قد بدل گیا، قد بھی وہی ہے. اور پہلے زمانے میں جو غیر ترقی یافتہ انسان تھا وہ پھر 100 سال تک زندہ رہتا تھا. یہ 50-60 کے اندر اندر مارا ہو جاتا ہے. ترقی شدہ اور ہی گھبرا گیا تھا. تو ترقی سارا راز ہے، ترقی صرف چلاوا ہی ہے، کوئی ترقی نہیں ہے. آپ کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، بڑا علم ہوتا ہے. کیا علم ہوتا ہے؟ بے شمار آپ کے پاس بدلے علوم کمزور ہو گیا ہے، دین کا علم ختم ہو گیا. تعلیم آپ دیکھو جو آپ حاصل کرتے ہو کالجوں اسکولوں سے، وہ کچھ اور ہی تعلیم ہے، ضرورت کچھ اور ہے. سروس کس اور طریقے سے ملتی ہے. اور جو آدمی بینک میں لکھتا ہے، اب یہ میں اپنی خاص بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں سود لکھنا اور سود لینا اور سود دینا. آپ سارے بینک میں ہو، ہاں لکھنا لکھنا دینا دینا کہتے سارا منع ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کیا جائے. اس لیے معاشرہ اسلامی ہونا بڑا مشکل ہے، بڑے حساب کی بات ہے، یہ بس کی بات نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس اسلامی سرمایہ نہ ہے آپ کے اسلامی نہیں ہو سکتا نظام. سرمایہ آپ کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن وہ یہودیوں کو دیا ہوا ہے. تیل آپ کے پاس ہے، وہ ان کے ٹینکوں میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہ اصل راز جو ہے نا، اسلامی سرمایہ جو ہے وہ مسلمانوں کے کام آنا چاہیے. دعا کی کرو کہ اسلامی سرمایہ مسلمانوں کے کام آئے. اسلام میں مسلمان قوموں کے ساتھ پیدا ہونے والا، ان علاقوں میں پیدا ہونے والا تیل کم از کم مسلمانوں کے کام آئے. بہت بڑا بادشاہ ہو گیا، طاقتور ہو گیا. اس لیے وہ سربراہ جو کہ اور ڈسپوز آف کرتے ہیں غیر کو، وہ ہے ذمہ مجرم. مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والا تیل جا کے یہودیوں کو بیچے، بری بات. ہاں آپ بولو ڈاکٹر صاحب، بولو سوال. سیاست کا موضوع آ جاتا ہے. ہے سیاست کا موضوع آ جاتا ہے. سیاست کا موضوع آ جاتا ہے کس میں؟ گفتگو میں. نہیں، سیاست کا سوال آ گیا نا. آپ نے کیا سوال پوچھا؟ پھر وہ موضوع بدل جاتا ہے. آنے دو، سیاست کے متعلق بات کرنی چاہتے ہیں. بولو. پھر اگر فقیر کو اسلحے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہے اسلحے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہودی سے اسلحہ لیتے ہیں، امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں، ہاں تو یہ جو مسلمانوں کا نظام چل رہا ہے کشمکش کا، اس میں مسلمان کا کیا کردار ہے؟ اس میں تو ہے نہیں. اس میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، پیسوں میں جنگ ہوئی ہے. دیکھو جب تک تو آپ کے پاس جنگ ایسی ہوگی تو یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہے، جیسے ہو رہا ہے. میں آپ کو جو نشاندہی کر رہا ہوں ایک ایسی چیز کی، ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کو دریافت نہیں کیا گیا، جو دریافت ہونے والی ہے. اب یہ سمجھو، یہ بات آپ کو سمجھ آ سکے گی کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، کوئی مسلمان بادشاہ کروڑوں روپے روز خرچ کرتا ہے، تب جا کے اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. انسان رکھے ہوئے ہیں، مشینری رکھی ہوئی ہے، بعض کا فوج پوری رکھی ہوئی ہے، بعض کا پورا ایڈمنسٹریٹر سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، پھر جا کے کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے نافذ العمل ہے. کوئی ایک بادشاہ ایسے بھی ہے کہ غریب پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، اور حکم نافذ العمل سے ہے کہ آج بھی بدلے میں لوگ عقیدت سے اٹھ کے بدلے میں ادب کے ساتھ بدلے یا نبی سلام علیہ. اب یہ اصلہ کون سا ہے؟ ابھی کھڑے ہو کے مجھے درود پڑھیں گے سب لوگ، ٹھیک ہے،
کہ یا نبی سلام علیہ، یہ درود پڑھیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ صلاۃ السلام جو ہے جو پڑھا جا رہا ہے وہ بادشاہ جو ہے آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے. اور آج کا مغرور انسان بھی آسمان کے اسلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے. یہ اصل کون سا ہے؟ عقیدت کا. لہذا عقیدت تو آپ کی ہے نا. اب ان کے پاس فارمولہ دیکھو کہ آپ کی عقیدتوں میں داخل ہونے کے لیے کیا طاقت ہے، وہ طاقت بتاؤ. عقیدت تو آپ بھی بیان کر دی، آپ چھوڑو، آپ نہ عقیدت کر کے دیکھ لو. عقیدت تو یہ بھی ان کی عطا ہے. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے لیے کتنی بندوقیں استعمال ہوئی؟ طاقت ہے نا کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نام پر کوئی دینے دے کہ اللہ کے نبی کے نام پر دے دے کر جان دے دیے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طاقت کہاں سے ہے؟ اسلام اور ایمان کی طاقت نہیں، اسلام کی طاقت تو نہیں ہے یہ. اسلام تو ایک وجہ ہے. نماز کے نام پہ مجھے 10 روپئے دے دو، کون دے گا؟ تو حضور پاک کے نام کی بات ہے. آپ بات کرنے دو نا. قوت، یہ جو قوت ہے عشق نبی کی قوت، یہ آپ کے اصل سے زیادہ ہے. مسلمانوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک عشق بیدار نہیں ہوتا تو یہ متاجی رہتی ہے. اور قوت جو ہے نا وہ آپ کو ایک دور تک پیغام لے جائے گی. اصل سے آزاد ہے. اسلحہ بنانا ہی پڑے گا تو آپ خود مسلمانوں کی طاقت سے اسلحہ بناؤ. اور آپ کو دنیا فتح کرنے کی بات نہیں ہے. مسلمان فتح کرے گا تو اللہ کے نام پر کرے گا اور اللہ ہی کے لیے کرے گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا راہ دکھائے گا. اس سیاست کوئی بات نہیں ہے. مانگ کر اسلحہ مانگ کے لڑنا یہ جہاد نہیں. یہودیوں سے مانگ کے ہندو سے لڑنا، ایک یہودی سے لے کے دوسری یہودی کے خلاف جہاد کرنا، یہ کوئی نہیں ہے. مسلمان سب سے پہلے ایک قوت بنے اور سب سے پہلے جو ہے نا ایک ہم خیال ہو. بن جائے گا انشاءاللہ. اور مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کا کام ہے. مسلمان دنیا کے لیے رحم کا ذریعہ ہوں گے انشاءاللہ. اب ایک کسی کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں، کسی کو قتل نہیں کر دینا. مسلمان محافظ ہے دنیا ساری کا. اس لیے حکومت کو مانگو نا اللہ تعالیٰ سے، خدا سے. پھر وہی درد جگر مانگ، وہ کا پرانا راز ہے وہ مانگ، پھر تو بجلا کی بات. طاقت ہے. جس طرح تمام فقیر آیا، درویش آیا، وہ سارے شہر آگے لگا لیا، سب تابے دار ہو گئے. آج بھی دیکھو قبر ہے، زیادہ زیادہ بازار ہی ہے، پٹھے تو آپ نظر نہیں آتے. اور اندر جا کر دیکھو کتنی کمانڈ کتنی ہے. یہ فورس ہے، کبھی کبھی ظاہر ہوئی ہے. اور یہ فورس جب ظاہر ہونے لگ جائے گی تو پھر دنیا ساری طاقت ہے. آج مغرب جو ہے تیار ہے اس بات سے کہ کوئی ایسا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا واقعہ پیدا ہو جائے کہ وہ ساری دنیا کو انتظار ہے. تو پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی آس آ جائے جسے میرا مقام ایسا کی، پرانا مقام مل جائے گا. ابھی نہیں گھبراؤ نہیں نا. ابھی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے نا تو ہمیں کسی اصلی کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری مدد کرے گا. ہمارا ایمان سے پہلے آپ دعا کرو ہم ہو جائیں، کیونکہ ہم میں تم بھی شامل ہو. یہ ہم تم ختم ہو جائیں، سارے ایک ہو جائیں. بس جس دن سارے ایک ہو گئے اس دن سارے ایمان کبھی ہو. پاکستان کے تمام لوگ کوئی ایک فیصلہ کر لیں، چلو یہ فیصلہ کر لیں گے رات کو ہم جاگیں گے دن کو سو جائیں گے. کوئی غلط فیصلے کر لو تب بھی کامیاب ہوا. متفقہ فیصلہ جو ہے کامیاب ہے. تو اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کے عمل کا نام. اسلام کسے کہیں گے ہم؟ مسلمانوں کا عمل. مسلمانوں نے ہند نے فیصلہ کیا پاکستان بنانا ہے، بن گیا. اب آپ فیصلہ کر رہے ہو آپس میں جھگڑنے کا، آپ جھگڑ رہے ہو. یہ فیصلہ جو گمراہی ہے. سارے پاکستانی مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم یہ کام یوں کریں گے، ویسا ہی کام ہو جائے گا. متفقہ وحدت کردار بنا لو. نہیں بنتا تو آپس میں ایک چھوٹا سا گروپ ہی کر لو. وحدت کردار سیاست نا، وحدت کردار. دو آدمی زندگی میں اگر اکٹھے ہو جائیں تو کہتے یہ ہیں تو غم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، خوشیاں ضرب کھانے لگ جاتی ہیں. دو آدمی کہ دو آدمی مل کے کیا ہو گیا؟ غم تقسیم ہو گیا اور خوشی ملٹی پلائی ہوگی. تو یہ قوم جب اکٹھی ہو جائے تو کہاں سے کھانے کے جائے گی بات. دعا کرو کہ قوم میں اکٹھے ہو جائے. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ اکٹھے رہا کریں. آپ خود اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح رکھا کرو.
بدل بدل اجازت کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز بات ہے، اسلام ہے یہ۔ ہاں جی، اور چیز آپ کا کیا خیال ہے؟ ریاض آپ بولنے جاتے ہو، بولو بولو۔ ہاں چیز آپ کیا بولتے ہو؟ کیا دعا؟ بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے گلہ نکل جائے، تقاضا نکل جائے۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جس میں گلہ نہ رہے، تقاضا نہ رہے، کہ یا رب العالمین ہمارے پر رحم فرما اور ہم پر اپنا فضل فرما، یہ زندگی بھی ہم پر آسان بنا اور وہ زندگی بھی آسان بنا، اور اس زندگی کے اندر تو ہم پر راضی رہے اور ہمیں بھی اپنی زندگی پر راضی رکھ، تو ہماری آرزوؤں کو حاصل عطا فرما، ہماری آرزوؤں کو حاصل عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما یا رب، تمام حاضرین مجلس کو آسانی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق کی حضور ارشی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شاننا و شفیعنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔